ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر بگریباں ہو کر یوں آنسو بہا رہے. عرض کیا اللہ کے رسول آپ اشکبار ہیں کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ بس ذرا خدیجہ کی یاد آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک پوری عورت کو یاد کر کے آپ روکیں. انسانی نقطۂ نظر سے بتقاضۂ بشریت بہرحال وہ جو سوکنوں والا تصور ہے وہ تو سب میں ہوتا ہے. آپ اس پوری عورت کو یاد کر کے روکیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ میری زندگی کے اس مرحلے میں میری رفیقہ بنی کہ جب ہر طرف سے عداوت کے طوفان اٹھ رہے تھے خدیجہ نے اس زمانہ میں محبت کی باد نسیم چلائی. جب ہر طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تجارت کے مال سے جو کچھ اپنے پاس تھا وہ سب کچھ میرے مشن پہ قربان کر زر و سیم اور ہیروں جواہرات سے کھیلنے والی خدیجہ شعب بنو ہاشم میں جب نظر بندی کے دن گزار رہے تھے ہم تو میں دیکھا کرتا تھا کہ خدیجہ کے چہرے پر نقاہت اور ذوق کے آثار نمایاں ہوا کرتے تھے اس لیے کہ ہفتوں تک کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. ایک مرتبہ فرمایا خدیجہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو بھی میرے ساتھ ان مشکلات سے گزرنا پڑا ان مصائب سے گزرنا پڑا. آپ نے تو بڑی خوشحال زندگی گزاری ہے. حضرت خدیجہ فرمانے لگی نہیں اللہ کے محبوب میں تو اس زندگی پہ افسوس کیا کرتی ہوں جو آپ کے قدموں سے دور گزرتی رہی. اے کاش کہ میری ساری زندگی انہی اسرتوں میں اور انہی تلخیوں میں گزری ہوتی لیکن آپ کے قدموں میں گزری ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی تو خدیجہ نے میرے دعوے اور میرے موقف کا اقرار کیا. اور جب میں افسردہ ہو کر قبیلہ خاطر ہو کے گھر آیا کرتا تھا خدیجہ کے دو میٹھے بول میرے سارے دکھوں کا مداوع کر دیا کرتے تھے. جب پہلی وحی سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چند گزارشات اس سلسلے میں کرتا چلا جاؤں اس لیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی رمضان المبارک میں ہوئی. جب پہلی وحی سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے سراپا اقدس پر قرآن کی جلالت اور روب کا اس قدر اثر تھا کہ سنسنی طاری تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر گھر تشریف لائے. قرآن تو قرآن ہے نا. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہم اگر کسی پہاڑ پہ بھی قرآن کو نازل کرے تو وہ بھی کاپ کاپ کر ریزہ ہو جائے ریزہ ہو جائے. دنیا کا کوئی پہاڑ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہے جو قرآن کی ہیبت کو برداشت کر سکے قرآن کے روب کو برداشت کر سکے. ہاں قلب رسول میں اتنی وسعت ہے کہ جہاں قرآن ڈیرے لگا سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی سن کر تشریف لاتا. سنسنی طاری تھی. پسینے پہ جبین اطہر پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی. گھر قدم رکھتے ہی فرماتے خدیجہ زملونی 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 میرے اوپر چادر ڈال دو. انی خشیت علی نفسی مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے.
کہ اس کیفیت میں کیا ہوگا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چادر بھی ڈال دیتی ہیں، پھر سرہانے بیٹھ جاتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی جلالت کی قسم ہے، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے، آپ لاوارث تو نہیں ہیں، ساری دنیا سے جو زیادہ امتوں والا ہے وہ آپ کا نگران اور وہ آپ کا پاسبان و محافظ، وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نواز ہیں، وتحمل الکلب، اور کمزوروں، ناداروں اور ضعیفوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتعینوا علی نوائب الحق، اور آپ حق و صداقت کے معاملات میں لوگوں کے حامی بنتے ہیں، جس کے یہ اخلاق ہوں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ساری دنیا بھی اگر میری حامی ہو جاتی تو شاید میرے دل کو اتنا سکون نہ پہنچتا جو خدیجہ کے زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو سننے کے بعد مجھے سکون مل جایا کرتا۔ پہلا سلسلہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوا جی، ان کی وفات کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دواجی زندگی تنہائیوں میں مبتلا ہوئی تو حق تعالی نے اپنے محبوب کے لیے وہ رفیقہ منتخب فرمائی کہ جس کے آنے کے بعد خانوادہ اقدس میں پھر اثر نو بہاریں آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما آبرو رسول بن کر خانوادہ رسول میں تشریف لائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب در حقیقت بہت بڑی حکمت اور اللہ کی مشیت کا مظاہرہ تھا، اس لیے کہ یہ خاتون جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس میں آتی ہے تو نطق رسالت سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سیدہ عائشہ کے حافظے میں محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ 2210 حدیثیں اس امت کو پہنچی ہیں حضرت عائشہ کے حافظے کے ذریعے۔ آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب ہمیں یاد نہیں تو ہماری بیٹیوں کو کیا یاد ہو؟ حضرت پوری متصل ہوا ابھی آپ کے سامنے احادیث کا ایک دریا بہا رہے تھے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ بچے بھی آپ کی تقلید کریں گے۔ علماء نے لکھا کہ کم از کم 40 اقوال پیغمبر ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، بہت بڑی سعادت اور برکت کا مجھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا معمول تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے اپنی بیٹی کو 40 حدیثیں یاد کروا کے سوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مہمان بنے ایک مرتبہ حضرت امام شافعی۔ امام شافعی نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی آج ہمارے گھر میں اسلام کا ایک بہت بڑا قانون دان، بہت بڑا فقیہ اور فقہ کا امام ہمارے گھر میں مہمان بن کے آ رہا ہے، تو ذرا اچھی طرح سے ان کی لک آفٹر کریں۔ بچی نے بستر بچھایا اور عشاء کی نماز کے بعد صبح کی تہجد کے لیے پانی کا برتن بھر کے رکھا کہ وضو میں کام آئے گا، لیکن جب صبح کی نماز کے لیے دوبارہ پانی رکھنے گئی تو دیکھا کہ وہی پانی ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ واپس آ کے اپنے والد گرامی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگی، آپ تو کہتے تھے بہت بڑا فقیہ ہے، اسلامی فقہ کا امام ہے، حالت یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی،
جو میں نے وضو کے لیے پانی رکھا تھا عشاء کی نماز کے بعد وہ جوں کا توں رکھا. حضرت تو ساری رات خراٹے لیتے رہے. اور اتفاق ہے کہ وہ بچی جب کہہ رہی تھی تو کمرہ صاحب کا تھا، امام مالک بھی سن رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، فرمانے لگے بھائی بچی سے آپ نے گلا دلوا دیا مجھے، یہ کیا بات ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ رات جب میں نے کھانا کھایا وہ پتہ نہیں کن ہاتھوں سے بنا ہوا تھا کہ پوری رات میرا قلب ذکر اللہ میں مصروف رہا اور غفلت اس قدر دور ہو گئی کہ سونے کی نوبت ہی نہیں آئی. پوری رات بحمد اللہ تعالی میں ذکر و فکر میں محو رہا. اور پھر اس کے لیے ثبوت پیش کیا. آپ نے فلاں حدیث اپنی بچی کو یاد کروائی، فلاں حدیث اپنی بچی کو یاد کروائی. وہ 40 حدیثیں کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچی کو یاد کروائی تھی، امام صاحب نے ان سب کا حوالہ دے کے فرمایا یہ سب کے سب میں سن بھی رہا تھا اور بحمد اللہ مجھے یاد بھی ہو گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہاں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہاں ایک بات کہتا چلا، مسلمان کی بیٹی کے لیے ترقی اور رفعت کا راز اسی. یقین فرمائیے یونیورسٹی اور کالج میں وہ بات نہیں بنی، بلکہ اکبر تو بیچارہ یہ کہہ گیا کہ اے کاش فرعون کو کالج کی نہ سوجی، ورنہ وہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوگا. کالج اور یونیورسٹی نے جو جنس تیار کی ہے وہ محتاج تعارف کہاں ہے. میں نے پتہ نہیں آپ کو پہلے یہ بات سنائی، بلوچستان میں پچھلے دنوں جب جانے کا اتفاق ہوا وہاں دوستوں نے بتایا بی اے کے پرچے میں ایک کوشچن تھا کہ تم محمد عربی کے متعلق کچھ لکھو. اسٹوڈنٹ صاحب نے امتحان کا جو پرچہ حل کر رہے تھے اس میں لکھا کہ محمد مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے، پرائمری تک تعلیم وہیں مکہ مدینہ میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ولایت چلے گئے، وہاں سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے واپس مکہ مدینہ میں تشریف لائے اور پھر پیغمبری کا کام کرتے رہے. تو پھر سوچئے کہ بچیوں کو وہاں سے کیا حاصل اللہ ماشاء اللہ. محسوس نہ فرمائیے گا قتل گاہیں ہیں، یہ قتل گاہیں ہیں. فرنگی بابا یہاں سے جانے سے پہلے یہ جال بچھا کے گیا کہ اگر یہ انگریز نہ بن سکے تو مسلمان بھی نہ رہے. اور اس سازش کا سب سے بڑھ کر شکار ہوا میرا باپ. میں آپ کی خدمت میں یاد کر دینا چاہتا ہوں پڑوسی ملک انڈیا جو سیکولر اسٹیٹ ہے، جس میں ہمارے دینی بھائی کروڑوں کی تعداد میں بستے ہیں. انڈیا میں تقریباً اس وقت 15-16 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں، لیکن میں نے وہاں دینی اداروں کو دیکھا ہے. خدا کی قسم وہاں کے دینی ادارے دیکھ کر یہاں کی کالج اور یونیورسٹیوں کی رونقیں بھی پھول جاتی. یتیم خانے نہیں ہیں وہ، جہاں پر قال اللہ اور قال رسول کے مراکز کو یتیم خانہ بنا دیا گیا اور سینٹ جوزف، سینٹ پال، سینٹ میری پبلک سکول اور مشنری سکول ان کی رونقیں قابل دید ہیں. دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے یتیم، نادار، غریب الوطن اور نہ جانے کیا کیا. بالخصوص انڈیا میں صوبہ گجرات کے مسلمانوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وہاں کے دینی مدارس کو میں نے دیکھا، جامعہ اسلامیہ ڈابیل جہاں حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھاتے رہے. علم و حکمت کے یہ آفتاب و ماہتاب. وہاں پر کم و بیش 1700-1800 علماء قال اللہ اور قال رسول کی دنیا میں آباد ہیں. اور جامعہ اسلامیہ
ملک میں بچیوں کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس کا 7 سالہ کورس ہے، جس میں 7 سال کے بعد بچیاں قرآن و سنت کے علوم سے بھی سند فراغت حاصل کرتی ہیں اور گریجویٹ بھی بن جاتی ہیں اور پھر دنیا کی 5 زبانوں کی لیکچرار بھی بن جاتی ہیں تاکہ وہ عالمی سطح پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے تقاضے پورے کر سکیں عورتوں۔ یہاں پاکستان میں دینی مدارس دیکھو تو یتیم خانے معلوم ہیں، کبھی کوئی پتلونیا، کبھی کوئی ٹائی کا مارا ہوا فرنگی بیمار جو حادثے کے طور پہ وزیر بن جاتے ہیں، وہ ان یتیم خانوں کا دورہ کرتا ہے اور زکات کے مال کے چند ہزار روپے منہ پہ مارتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے دین کی بہت بڑی خدمت کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ پھر بھی یہ غریب لوگ، یہ غریب مسلمان، خدا کی قسم جن کے اخلاص اور ایثار کی بدولت یہ مراکز آباد ہیں، انہوں نے کروڑوں کا کام کوڑیوں میں کیا ہے، اللہ ہی نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کروڑوں کا کام کوڑیوں میں۔ تو میرے عزیز دوستو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حادثے کے ذریعے ہمیں 2210 احادیث نبوی کا ذخیرہ پہنچا۔ مردوں میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پہنچی اور عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حافظے کے ذریعے پہنچی۔